لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ 12 ربیع الاول کو جو عید میلاد بناتے ہیں، کیا کوئی حدیث موجود ہے؟ ہمارے ایک پیر صاحب بڑی بڑی دلیلیں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک حدیث بھی وہ پیش نہیں کر سکتے، وہ 100% جھوٹی دلیلیں ہوتی ہیں۔ میلاد اگر جائز ہوتا، عبادت ہوتی، محبت ہوتی، سب سے پہلے بی بی فاطمہ اور حضرت علی حسن حسین کرتے، حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کرتے، ان کو محبت نہیں تھی، ان کو میلاد یاد آ گیا ہے۔ اور ان مولوی صاحبان جو دلیلیں دیتے ہیں، ان کو کہو کچھ شرم کرو، میلاد مناتے ہو تو پھر حضور کو بشر تو مانو۔ میلاد مانا جس دن حضور پیدا ہوئے، تو پھر حضور کا باپ بھی ہو گیا، ماں بھی ہو گئی، پھر کہتے ہو نہیں حضور نور کا ٹکڑا ہے، پھر میلاد کیسے ہوا؟ کوئی ایک بات تو کرو نا۔ اگر حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو کب وہ نور کا ٹکڑا ٹوٹا؟ کون سی تاریخ تھی؟ خدا کا خوف کرو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعا کرو۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اسی، جیسے میں نے کہا نا، بہت سارا سال یہاں رہتے ہیں، تسبیحاں ہاتھ میں ہیں، سارا دن طواف بھی کرتے ہیں، گزارا لوگوں کی بکریوں پر ہے، حاجیوں سے بکریاں وصول کریں، کچھ حج بدل کا کاروبار کرتے ہیں، جی حج بدل کرانا ہو تو ہمارے پاس انتظام ہے، الحمدللہ کراتا کوئی بھی نہیں۔ الا قلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے ہیں جن کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے ذمہ داری دی ہے کہ اس کا حج بدل ہوگا تو کیا حج بدل کراؤں کہ نہ۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھ لیں، عید میلاد النبی ہو یا محرم ہو یا کونڈے ہوں یا 11ویں ہو، سب بدعات ہیں، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس کا ثواب نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہوگا۔ یہ تو عیسائیوں کی رسم ہے۔ اب باقاعدہ جیسے وہ کرسمس بناتے ہیں نا جی، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لائٹنگ کرتے ہیں، اب ہم بھی لائٹنگ کرتے ہیں، جیسے وہ کیک رکھ کے شمع جلاتے ہیں، اب ہم بھی جلاتے ہیں، حضور کے نام پر بڑے بڑے کیک بناتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اس مولوی صاحب سے پوچھا کبھی ساری زندگی حضور نے کیک کھایا بھی تھا، دیکھا بھی تھا؟ کچھ تو لحاظ کرو یار، پتہ نہیں یہ مولوی قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے۔